توحید کے راستے میں رکاوٹ قبر پرستی بھی ہے. جب قبروں پہ سر جھکایا جاتا ہے، جب قبروں کا طواف کیا جاتا ہے، جب قبروں پہ میلے لگتے ہیں، جب قبروں پہ چادریں چڑھائی جاتی ہیں، نظر ہوتی ہے، عرس کیے جاتے ہیں، قبروں پہ شریعت کی مخالفتیں کی جاتی ہیں، قبر والوں سے سوال کیے جاتے ہیں، قبر والوں سے مانگا جاتا ہے. قبر پرستی بھی توحید کی ضد ہے، توحید کے مخالف ہے، توحید کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. حامیم سجدہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن. آج کے مشرکوں سے، آج کے ظالموں سے ہدہد کی عقل زیادہ تھی، ہدہد سیانہ زیادہ تھا. پگڑی والوں سے، دستار والوں سے، جبے والوں سے، کبے والوں سے، گورے رنگ والے سے، مال و دولت والے سے ہدہد سیانہ تھا. کیا کہتا ہے سلیمان علیہ السلام سے؟ عقیدہ تو سورۃ النمل قصص میں واضح ہو گیا. سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں ما لی لا الہدہد، ہدہد نظر کیوں نہیں آتا؟ ہدہد کہاں چلا گیا ہے؟ اور نبی نبا سے علم غیب کی خبر دینے والا، مانا کرنے والوں، سلیمان علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا ہدہد کہاں ہے. آئے گا تو پوچھوں گا، آئے گا تو پوچھوں گا. نہ حاضر و ناظر نبی، نہ عالم الغیب نبی، آئے گا تو پوچھوں گا. ہدہد آتا ہے، کہا تو کہاں گیا تھا؟ ہدہد کہتا ہے احطت بما لم تحط بہ. اگر تمہارے اندر طاقت ہے، عدالتوں میں حدود کے خلاف مقدمہ چلاؤ، عدالتوں میں ایوانوں میں مقدمہ چلاؤ. سب سے بڑا گستاخ ہدہد کو قرار دو. ہدہد کہتا ہے لا تسجدوا للشمس، کہتا ہے احطت بما لم تحط بہ. جو میں خبر لے کے آیا اے نبی سلیمان، تمہیں اس کا پتہ نہیں. درجہ آپ کا اونچا، مقام آپ کا اونچا. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہاں تو کسی کی کوئی مخالفت کر دینا، کسی مسئلے میں تو جینا دشوار کر دیا جاتا ہے، زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے. حافظ ابن قیم نے ابن تیمیہ کی مخالفت کی ایک مسئلے میں، تو کسی نے کہا تو خالف شیخ الاسلام، تو شیخ الاسلام کی مخالفت کرتا ہے. تو حافظ ابن قیم نے کہا ہاں وہ شیخ الاسلام ہے، مقام مرتبہ اس کا اونچا، میرا مقام کیا ہے؟ مگر میں مثال وہی دوں گا، میں مثال وہی دوں گا جو ہدہد کی اور سلیمان علیہ السلام کی ہے. میں ہدہد کی طرح اور ابن تیمیہ سلیمان علیہ السلام کی طرح، یہ نہیں کہ وہ سلیمان ہے مگر طرح علم میں مجھ سے ابن تیمیہ زیادہ ہے. اگر ہدہد نبی سلیمان کے بارے میں کہہ سکتا ہے احطت بما لم تحط بہ، تو کیا میں نہیں کہہ سکتا کہ ابن تیمیہ کو پتہ نہیں، مجھے پتہ ہے؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو فتویٰ دیا، جاؤ فتاوی ابن تیمیہ پڑھو. 3 طلاق 1، 1000 دے دو 100 دے دو، ایک وقت میں طلاق ایک ہی ہوتی ہے. لوگوں نے کہا ابن تیمیہ تو اجماع کی مخالفت کر رہا ہے. ان کے ذہن میں اجماع تھا. تو امام ابو حنیفہ کی مخالفت کر رہا ہے، امام شافعی کی مخالفت کر رہا ہے، امام مالک کی مخالفت کر رہا ہے، احمد ابن حنبل کی مخالفت کر رہا ہے، رحمہم اللہ اجمعین مخالفت کر رہا ہے. آگے سے کہا ابن تیمیہ نے ہاں میں سب کی مخالفت کر کے آمینہ کے لال کی پیروی کر رہا ہوں. قبر میں مجھے اماموں کا سوال نہیں ہوگا، قبر میں مولویوں کا سوال نہیں ہوگا، قبر میں حکمرانوں کا سوال نہیں ہوگا، قبر میں کسی کا سوال نہیں ہوگا. سوال ہوگا من نبیوں کا، نبی کا سوال ہوگا، رسول کا سوال ہوگا. دوستو ہدہد کہتا ہے لا تسجدوا للشمس، سورج کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، چاند کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے. ہدہد کہتا ہے. اور سورۃ یاسین کے اندر بھی آیا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پوجا نہ کرنا، شیطان کی عبادت نہ کرنا. قبر پرستی، زندہ مردہ کو سجدے، یہ بھی توحید کے راستے میں رکاوٹ ہے. آج قبر پرستی کو رواج دیا جا رہا ہے، جگہ جگہ پہ قبروں کی پوجا ہو رہی ہے، مقبرے بنے ہوئے، مزار بنے ہوئے، دکانداریں کھلی ہوئی، کاروبار چل رہے ہیں، پیسے اور دنیا کو خریدا جا رہا ہے، دین کو بیچا جا رہا ہے. یہ بھی توحید کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. اسی طرح طاغوت پرستی بھی توحید کے راستے میں رکاوٹ ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کے اندر کہتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفصام لَهَا. سب سے پہلے توحید کا رکن ہے طاغوت کا انکار. اللہ پر ایمان بعد میں ہے،
طاغوت کا انکار پہلے ہے جو اللہ کے رستے میں، شریعت کے رستے میں رکاوٹ بنتا ہے، جو شریعت کے نافذ کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے، غیر اللہ کے علاوہ اس کی پوجا ہوتی ہے، وہ نظام ہو، وہ کرسی ہو، وہ اقتدار ہو، وہ شخصیت ہو، وہ کوئی بھی ہے، وہ وائٹ ہاؤس ہو، وہ UN ہو، وہ IMF ہو، وہ امریکہ ہو، وہ یہودی ہو، جس کی اللہ کے علاوہ پوجا ہو رہی ہے، وہ سب سے بڑا طاغوت ہے۔ اس کا انکار کرنا، اس کو للکار دینا، اس سے بیزار ہونا، اس سے نفرت کرنا، اس سے الجھنا، اس سے لڑنا، اللہ کے بندو یہ توحید ہے، توحید پہچان کرواتی ہے۔ انکار کر دو، طاغوت پرستی نہ کرو، طاغوت کی پوجا نہ کرو، طاغوت کا ساتھ نہ دو، طاغوت کے ساتھ مت کھڑے ہو جاؤ، طاغوت کی چھتری تلے مت کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ پر ایمان یہ توحید ہمیں سکھاتی ہے، یہ توحید ہمیں بتاتی ہے۔ جس طرح بھائی کہہ رہے تھے، بھائیو نماز ہے یا جہاد ہے یا تبلیغ ہے، قافلہ بھی توحید کا، راستہ بھی توحید کا۔ نماز بھی کسی مشرک کے پیچھے نہیں ہوتی تو جہاد بھی کسی مشرک کے پیچھے نہیں ہوتا، تبلیغ بھی کسی مشرک کے پیچھے نہیں ہوتی، سخاوت بھی کسی مشرک کے پیچھے نہیں ہوتی، کوئی کام بھی مشرک کے پیچھے نہیں۔ حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، تم قائد ہو، تم دنیا کو چلانے والے ہو، توحید والو تم آگے چلو، دنیا تمہارے پیچھے چلے۔ اس کا نام توحید ہے، اس کا نام پہچان ہے۔ آج توحید کے راستے میں انا حائل ہو گئی ہے، میں، میری برادری، میرا گروہ، میرا ملک، میرا وطن، جو میں کہہ دوں، میرا مولوی کہہ دے، میرا عالم دین کہہ دے، میرا مفتی کہہ دے، میرا علامہ کہہ دے، فیصلہ وہ ہے۔ نہیں دوستو، فیصلہ اللہ رب العزت کا چلے گا۔ غلطی ہر ایک کر سکتا ہے، خطا ہر ایک سے ہو سکتی ہے، گناہ ہر ایک سے ہو سکتا ہے، لیکن گناہوں سے پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حکم اور آرڈر چلے گا تو اللہ تعالیٰ کا چلے گا۔ اپنی انا نہیں دیکھی جائے گی، اپنے انا کے بت کو توڑ دیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ایک اور مقام پہ اللہ یہ کہتے ہیں، یہاں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ کہہ کے تعبیر کر دی، جنت کا راستہ یہی ہے، جہنم سے بچاؤ کا راستہ یہ ہے کہ جو اللہ کا فیصلہ ہو، جو وحی کا فیصلہ ہو، اسی فیصلے کو تسلیم کیا جائے گا۔ توحید ہمیں یہ بھی کہتی ہے، ہم نے آج توحید کو خلط ملط یہ بھی کر دیا کہ توحید کا تو اعلان بڑا کرتے ہیں، مگر توحید کے دشمنوں سے ہماری دوستی ہوتی ہے، توحید کے دشمنوں سے رشتہ داری، توحید کے دشمنوں کے پیچھے نماز، توحید دشمنوں کو اپنا قائد بنانا، توحید دشمنوں کا اپنا لیڈر بنانا، توحید دشمنوں سے پیار کرنا، محبت کرنا، عزت دینا، وقار دینا۔ تو نے توحید کے رخ موڑ دیے ہیں، توحید کی کشتی کو تو نے ڈبونے کی کوشش کی ہے۔ جو توحید والا نہیں وہ عزت کے لائق نہیں، احترام کے لائق نہیں۔ جو توحید والا نہیں وہ تیری سگی ماں ہو یا سگا باپ ہو، تیرا کچھ نہیں لگتا۔ جو توحید کا دشمن ہے اس سے ہماری کوئی وفا نہیں، کوئی دوستی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب۔ ایمان والو، جو تمہارے دین کا مذاق اڑائیں، جو دین کا مذاق اڑائیں، سب سے بڑا مذاق شرک کا ہے، سب سے بڑا مذاق ارتداد کا ہے۔ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے بھی کافر، رب کی توحید پہ ڈاکہ ڈالنے والے بھی کافر ہیں، اسلام سے نکل گئے۔ مجھے بتاؤ، اگر توحید کے ترک کرنے سے بھی بندہ کافر نہیں بنتا تو کافر بنتا کس سے؟ آخر فقہا نے باب بنے ہیں، رب نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے کہ ایمان کے بعد بندہ کافر ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ بتاؤ، توحید سے، توحید کے چھوڑنے سے اگر بندہ مسلمان رہتا ہے پھر توحید کیا ہے؟ یا کہو دن رات ایک ہے، یا کہو ظلمت نور ایک ہے، اندھیرا اجالا ایک ہے، باطل حق ایک ہے، امریکہ اور مسلمان ایک ہے۔ سب
تمہاری بات مان لے، چلو تمہارا دماغ کا کام ہی ہو گیا۔ توحید چھوڑنے سے بندہ مسلمان نہیں رہتا، توحید ہی جنت میں لے جانے والی ہے، توحید ہوگی تو جنت میں جائے گا۔ اگر نبی علیہ السلام کی رسالت میں تھوڑا سا ڈاکہ ڈالا جائے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر اور مرتد اور دجال کہا جاتا ہے، تو جو رب کی توحید پہ ڈاکہ ڈالے گا وہ بھی کافر، مرتد اور دجال۔ لیکن ہم سے توحید سے بے وفائی ہوئی ہے، ہم نے توحید کا وہ حق ادا نہیں کیا، ہم نے اپنے کاروبار کو ترجیح دی، ہم نے اپنی دکانوں کو ترجیح دی۔ یاد رکھنا بھائیو، مسجد میں توحید ہم کرتے ہیں، توحید مسجد سے باہر قدم رکھے، توحید کی مخالفتیں ہم خود کرتے ہیں، توحید سے دشمنیاں خود کرتے ہیں۔ بتاؤ، اور توحید کے دشمنوں سے دوستی اور توحید والے آپس میں لڑے اور جھگڑے، یہ توحید ہے؟ کیوں آپس میں لڑتے ہو؟ کیوں آپس میں الجھتے ہو؟ اہل توحید تمہارا اکٹھا ہونا لازمی ہے۔ والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، تیری کوئی جماعت ہے، تیرا کوئی گروپ ہے مگر تو توحید والا ہے، تو ایک ہو جا، اکٹھا ہو جا، ایک پرچم تلے۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، رب کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے۔ تیرا ایک ہونا، اکٹھا ہونا بڑا لازمی ہے۔ تیری الجھن، تیری لڑائی، تیری کشمکش، تیرا جھگڑا کرنا یہ اسلام کے لیے بڑا نقصان دہ، زہر قاتل، وائرس بیکٹیریا ہے۔ اتنے دکھ کی بات ہے، توحید والے لڑے، ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم ایک دوسرے کے راستے میں رکاوٹ پڑے، توحید والے توحید والوں سے الجھے۔ اللہ کے بندو ایک ہو جاؤ۔ ابوالکلام آزاد نے کہا تھا رات ہونے والی ہے، چراغوں کا بندوبست کر لو، دنیا تیری مخالف ہے، دنیا تیرے مخالف میں ہے، دنیا تیرے راستے روکنا چاہتی ہے، اور وائٹ ہاؤس میں بات ہو تو تیری صوفیزم کے خلاف کوئی نہیں ہے، صوفیزم رستے میں رکاوٹ نہیں ہے، کوئی تبلیغ بھی رستے میں رکاوٹ نہیں، تیرا توحید اور تیرا جہاد کافروں کے رستے میں رکاوٹ ہے، تیری توحید ان کو ڈراتی ہے، تیرا جہاد ان کو ڈراتا ہے، تیری توحید سے وہ خوف زدہ ہیں۔ اس لیے آپس میں مت الجھو، آپس میں مت لڑو، آپس میں مت رکاوٹیں کھڑی کرو، ایک ہو جاؤ اور توحید کی دعوت دو۔ اس توحید کے لیے جہاد کرو، اس توحید کے لیے نماز، اس توحید کے لیے تبلیغ، اس توحید کے لیے قتال، اس توحید کے لیے کٹ۔ یہ آج کے بھی اور کل کے بھی اسلام کا تقاضا ہے۔